اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں مدنی قاعدہ، دعائیں، نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں اور بہت ساری اسلامی معلومات۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسلامی معلومات سیکھے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھے اور اچھا اور بہترین قرآن پاک پڑھے، تو آج ہی ہماری اکیڈمی انمول قرآن جوائن کیجئے۔ وہاں پر آپ کے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جائے گی، حفظ بھی مکمل کرایا جائے گا اور تجوید بھی سکھائی جائے گی۔ دیکھیے، مدرسے میں یہ ہوتا ہے کہ آن لائن قرآن پاک بعض ٹیچر پڑھاتی ہیں، وہ قرآن پاک پڑھا کر ہٹ جاتی ہیں، بس سبق دیا سبق لیا نہیں۔ مدرسے میں بچے کا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اسے دین کے بارے میں بھی معلومات دی جائے، دین کے بارے میں بتایا جائے، اسلام کی تعلیمات دی جائے، ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں اس کو معلومات ہو۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، یہ سب چیزیں فرض اس کو بتائے جائیں۔ دیکھیں، جو بچے باہر ممالک میں رہتے ہیں وہ ان سب چیز سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں، انہیں بہت ساری معلومات نہیں ہوتی، تو ہمیں چاہیے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، کچھ بچوں کو میں پڑھا رہی تھی باہر ممالک کے، ہمارے اسلام کے کتنے ارکان ہیں ان بچوں کو یہ بھی تھوڑا سا معلومات نہیں تھی۔ تو جب اسلام کے ارکان معلوم نہیں ہوں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو جب ہمیں اسلام کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوگی تو قرآن پاک ہم کس طرح سے کیسے مکمل کریں گے؟ قرآن پاک تو مکمل ہمارا ہو جائے گا، اور ہماری جو پہلے کی امیاں، بہنیں، دادیاں وغیرہ ہوتی ہیں، قرآن پاک سب نے پڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن تجوید سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک تو پڑھتے ہیں لیکن قوف میں، کاف میں فرق پتہ نہیں ہوتا، عین اور حمزہ کو کس طرح پڑھیں گے نہیں پتہ ہوتا، غنہ کس طرح کریں گے نہیں پتہ ہوتا، اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ تو ہمارا مقصد قرآن پاک پڑھانا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی معلومات بھی دینا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھی طرح سے قرآن پاک مکمل کرے، دین کے بارے میں اس کو معلومات ہو، تو آج ہی ہماری اکیڈمی انمول قرآن جوائن کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بہترین تعلیم دی جائے گی۔ نہ صرف بچوں کو، اگر آپ بڑی عمر کی لیڈیز ہیں تو بھی ہماری اکیڈمی جوائن کر سکتی ہیں۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم قرآن پاک مکمل کی طرف جا رہے ہیں، قاعدہ مکمل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھائیں، مخرج کے ساتھ قرآن پاک پڑھائیں۔ انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ہر حرف کے مخرج بتاؤں۔ پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ آہستہ آہستہ ہم نے غنہ کرنا سیکھا، ادغام شفوی، اخفاء شفوی سیکھا، تفخیم اور ترکیب کے معنی میں سیکھے، مد کی کتنی اقسام ہے، مد کیا ہے، یہ سب سیکھا۔ اب ہم آتے ہیں، الحمدللہ ہماری اسٹارٹ ہوئی ہے تختی نمبر 18۔ تختی نمبر 18 کیا ہے؟ تختی نمبر 18 کا تھوڑا تعارف ہم بیان کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں حروف مقطعات۔ ٹھیک ہے، حروف مقطعات، بعض اوقات اس کو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، بہت سی میری بہنیں، بہت سے بچے اس طرح بھی کہتے ہیں، حروف مقطعات بھی کہتے ہیں، مقطعات بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ہی بہتر ہے جو آپ کو لگے۔ حروف مقطعات قرآن پاک میں بعض صورتوں میں شروع میں آتے ہیں۔ ان حروف کو مفرد حرف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے، مدات کی مقدار پوری ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں مد ہمیں دیے گئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، مد کی اقسام آپ کو بتائی تھی، مد کو کتنا کھینچیں گے، 4 سے 5 الف تک مد کو کھینچیں گے، یہ سب چیزیں۔ اور ہاں، ادغام اور اخفاء آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ، ان دو صورتوں میں الف لام میم اللہ کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ وصل میں اگر آتا ہے تو الف لام میم اللہ ایک ساتھ پڑھیں گے، اور اگر وقف میں آتا ہے تو الف لام میم اللہ، اس طرح اس کو ادا کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، ٹھیک ہے، صاد پہ بڑی مد ہے اس لیے اس کو کھینچیں گے۔ قاف، نون، طہ، طا پر کھڑی حرکات ہے، ہا پر بھی کھڑی حرکات ہے۔
کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یاسین، طاسین، حامیم، الف لام را۔ الف پر کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے الف کو نہیں کھینچیں گے، الف کو ہم ویسے بھی نہیں کھینچتے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم، دیکھیں یہاں پر ہم غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے، ادغام شفوی ہو رہا ہے تو غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم را، صحیح ہے۔ حامیم، عین سین قاف، ٹھیک ہے۔ طاسین میم، الف لام میم صاد، الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے۔ اس پہ وف آ رہا ہے تو اللہ اس طرح پڑھیں گے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل کل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔